الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد تمام قسموں کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑہ کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم بعد اس حمد و ثنا اور درود و سلام کے قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں نوجوان ساتھیوں قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اور یہ آیت ہمارے سلسلہ وار درس کی اگلی کڑی ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 رکو نمبر 20 کی آیت نمبر 165 ہے 165 پچھلے درس میں ہم نے رکو نمبر 20 کی ابتدا کی ہے یا اس سے پہلے کے درس میں ہم نے رکو نمبر 20 کی ابتدا کی ہے تو رکو نمبر 20 کی جو پہلی آیت ہے آیت نمبر 164 اس پر ہمارے کل 2 دروس ہو چکے ہیں رکو نمبر 20 کی جو پہلی آیت ہے آیت نمبر 164 اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے الہ واحد ہونے کے دلائل اللہ تبارک تعالیٰ نے دیے اور کہا کہ لوگوں تم مجھے جس طرح ایک مانتے ہو اپنا رب مانتے ہو اسی طرح مجھے اکیلا معبود واحد بھی مجھے ہی مانو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اس دعوے کے لیے دلیلیں دی اور کہا کہ کیا تم آسمانوں اور زمینوں میں غور نہیں کرتے ہو اور رات اور دن کے آنے جانے میں کیا تم غور نہیں کرتے ہو کہ یہ ساری چیزیں یہ بتلاتی ہے کہ میں تمہارا ایک ہی معبود ہوں جو کائنات کا چلانے والا ہوتا ہے وہی تمہارا معبود حقیقی ہوتا ہے کائنات کا بنانے والا کائنات کا چلانے والا ایک معبود ہو اور پرستش اور عبادت کسی اور کی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اور کیا تم نے بڑے بڑے جہازوں کو نہیں دیکھا کہ لوگوں کی فائدہ مند چیزیں لے کر وہ سمندر میں چلتی پھرتی ہیں یہ اللہ ہی تو ہے جو جہازوں کو سمندر میں چلا رہا ہے چلانے والا اللہ لوگوں کی فائدہ مند چیزیں یہاں سے وہاں پہنچانے والا اللہ اور پرستش کسی اور کی ہو یہ کیسے ممکن ہے پھر اللہ نے کہا کہ کیا تم آسمان کی طرف غور نہیں کرتے ہو کہ ہم وہاں سے بارش کو برساتے ہیں اور وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے یہ بھی تو کام کرنے والا اللہ ہی ہے اگر یہ مانتے ہو کہ یہ بارش برسانے والا واحد اللہ ہے تو صرف واحد اسی کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اس کے علاوہ کسی کو مت پکارو اس کے علاوہ اس کے ساتھ کسی اور کے آگے رو مت گڑ گڑاؤ مت منتیں مرادیں اس کو چھوڑ کر یا اس کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو اللہ نے کہا کہ کیا لوگوں تم اس بات پر غور نہیں کرتے ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بنایا اور مختلف قسم کے ہر قسم کے جانور جاندار چیزیں اس زمین میں پھیلا دی جو کہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے. یہ اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے اس طرح
موضوع اس طرح صحیح بنایا کہ تم اس میں رہ رہے ہو اور تمہارے لیے جانوروں کو جانداروں کو پیدا کیا جو تمہارے لیے فائدہ مند ہے. جب یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتا ہے اور کر رہا ہے تو صرف کیوں نہ اسی کی عبادت کی جائے. اس کے ساتھ کیوں تم دوسروں کو شریک کرتے ہو؟ کیوں اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہو؟ دوسروں سے اتنی محبت کرتے ہو جتنی تم اللہ سے بھی نہیں کرتے ہو. دوسروں کے لیے اتنے روتے ہو, اتنے گر گڑاتے ہو جتنے اللہ کے لیے بھی اتنے روتے اور گر گڑاتے نہیں ہو. تو اللہ نے کہا کیا تم ہواؤں کو نہیں دیکھتے ہو کہ ہم اس کو کس طرح چلاتے ہیں؟ کبھی شرقی غربی, کبھی شمالی جنوبی ہم چلاتے ہیں. اور پھر کیا تم بادلوں کی طرف غور نہیں کرتے ہو کہ ہم نے اس کو آسمان اور زمین کے درمیان اس کو مسخر کر دیا ہے, کام پر لگا دیا ہے. اور یہ ہواؤں کا, بادلوں کو لے کر چلنا, یہی تو ساری کائنات کا نظام اسی پر منحصر ہے کہ بارش برستی ہے, مردہ زمین لہلا اٹھتی ہے, پھر چرند پرند نباتات و جمادات سب کے سب خوش ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ انسان تم بھی خوش ہو جاتے ہو. جب یہ خوش کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو کیوں اسی سے محبت نہیں کرتے؟ کیوں اسی کے آگے روتے اور گڑگڑاتے نہیں ہو؟ دوسروں سے آگے روتے اور گڑگڑاتے ہو, دوسروں کے محتاج کیوں بنے ہوئے ہو؟ اللہ نے بہت ساری دلائل اس کائنات میں پھیلا رکھے ہیں. انسان تو آخر اس میں غور کیوں نہیں کرتا؟ ان باتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 164 کے اندر اللہ نے بیان کیا. آج کی جو آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 165 بڑی ہی اہم آیت ہے, بڑی ہی پیاری آیت ہے, بڑی جاندار اور شاندار آیت ہے. اتنی بہترین آیت ہے کہ دل کرتا ہے جتنی مرتبہ اس آیت کو پڑھوں, جتنی مرتبہ اتنی مرتبہ ایک الگ سا مزہ آتا ہے, ایک الگ سی خوشی ملتی ہے, اور ایک الگ سا جوش اور جذبہ سا محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہی پیاری آیت اللہ نے اتاری, کیا ہی پیاری آیت اللہ نے اتاری. دل کو بار بار چھوتی ہے اور دل یہ کہتا ہے کہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ اکبر, اللہ نے ایسی آیت اتاری جو قیامت تک پڑھی جانے والی ہے, قیامت تک رہنے والی ہے, اور قیامت تک ان مشرکوں کے چہروں پر تمانچہ مارنے والی ہے, قیامت تک مارتی رہیں گی جو شرک میں ملوث ہو کر بھی اپنے آپ کو موحد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, شرک میں ملوث ہو کر بھی سارے ہر قسم کے شرک کر کے بھی کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں. ایسے لوگوں کا منہ توڑ جواب دینے والی اتنی پیاری آیت کہ الحمدللہ جب سے توحید کو ہم نے مانا ہے تب سے یہ آیت سب سے سارے دنیا و جہاں سے بڑھ کر, مال و دولت سے بڑھ کر اتنی پیاری آیت لگتی ہے. جتنا پڑھتے ہیں اتنا خوشی ہوتی کہ اللہ ایسے حق پرست گروہ میں تو نے رکھا جو اس آیت کو مانتے ہیں, اس آیت کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں, اس آیت کے مطابق اللہ تجھ سے محبت رکھتے ہیں. ایسے حق پرست گروہ میں, ایسی حق پرست جماعت میں, ایسے لوگوں میں, ایسے عقائد کے رکھنے والے لوگوں میں اللہ تو نے شامل کیا جس میں اس آیت کے مصداق ہے, اس آیت کی میں جس کی ان دلوں کی تعریف کی گئی ہے. اللہ ایسے لوگوں کی بار بار خوشی ہوتی ہے, جتنا اس آیت کو پڑھا جائے اتنی خوشی ہوتی ہے, اور ایک قسم کا جوش اور جذبہ سا پیدا ہوتا ہے اللہ کی محبت کے تعلق سے, توحید کے تعلق سے. شرک نہ کرنے پر اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کتنی بہترین آیت ہوگی. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 165 آیت یوں ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ, بڑا پیارا انداز ہے, بڑا پیارا انداز ہے. اللہ وَمِنَ النَّاسِ, اور بعض لوگوں میں ایسے ہیں, اللہ اکبر, دعوت دینے کا صحیح طریقہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ من الناس کہہ کر موحدوں کو سکھا دیا. اللہ کے ماننے والے توحید پرستوں کو توحید کی دعوت دینے کا طریقہ سکھا دیا, وہ من الناس کہہ کر. بعض لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہیں, یہ لفظ استعمال کر کے توحید پرستوں کو, دین کی دعوت دینے والوں کو, خالص اللہ سے محبت رکھ کر لوگوں کو خالص اللہ کی محبت کروانے والے لوگوں کو انداز بیان اللہ تبارک تعالیٰ نے سکھایا. کیا کہہ کر وہ من الناس, حالانکہ بات بڑی گھناؤنی ہے اور اکثر لوگ اس بیماری میں ملوث ہیں, پھر بھی لفظ اللہ تبارک تعالیٰ وہ من الناس, لوگوں میں سے بعض لوگ, یہ کہہ کر اللہ نے دعوت کا صحیح طریقہ, انداز بیان کا صحیح طریقہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سکھایا. کیا کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن
دوسروں کو شریک کرتے ہیں، دوسروں کو پکارتے ہیں۔ شرک جو سب سے بڑا گناہ، اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، یہ لوگ جو کرنے والے ہیں ان کی حالانکہ اکثریت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیتوں کے مطابق، احادیث صحیحہ کے مطابق اکثریت شرک میں ملوث ہوتی ہے۔ اکثریت جب شرک میں ملوث ہوتی ہے تو یہ تو حقیقت ہے، مگر جب دعوت دی جائے، جب لوگوں کو توحید کی طرف بلایا جائے، جب لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا جائے تو شرک کرنے والے کبھی بھی شرک کو کھلم کھلا نہیں کرتے ہیں، اللہ کو لے کر، اللہ کو ملا کر کرتے ہیں۔ اس لیے اگر انہیں کہا جائے کہ تم شرک کرتے ہو، تم شرک میں ملوث ہو، تو کوئی مشرک توحید پرست کی دعوت کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے دعوت دینے کا طریقہ یہ سکھایا کہ جب تم توحید کی دعوت دو، اللہ کی محبت کی طرف جب لوگوں کو بلاؤ تو کہو لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جس سے آپ مخاطب ہو وہ خود شرک میں ملوث ہو، مگر جب آپ یہ کہیں گے بھائی لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو مشرک خود یہ سمجھ بیٹھے گا کہ جس کے لیے دعوت دی جا رہی ہے وہ مشرک ہے، وہ شرک کرنے والا ہو سکتا ہے اس کے اندر وہ خود عمل موجود ہو۔ جب آپ کی دعوت پوری مکمل ہوگی تو اس کو اس بات کا احساس ہوگا، اس کا اگر ضمیر زندہ ہو تو اس کو گچوں کے لے گا، اس کو چونٹیاں لے گا اور کہے گا کہ دیکھ اے انسان، اے رب سے محبت کرنے والے، تجھ میں یہ برائی موجود ہے، حالانکہ تجھے اس نے براہ راست نہیں کہا، ڈائریکٹلی نہیں کہا، مگر یہ بیماری تجھ میں موجود ہے۔ تو اس کا زندہ اگر ضمیر ہو تو جاگ جائے گا۔ مگر دعوت دینے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ سکھا رہا ہے موحدوں کو، توحید پرستوں کو، کہ دیکھو مشرک کو بھی اگر دعوت دو، یہ کہہ کر دعوت نہ دو کہ اے مشرک ہو تم شرک کرتے ہو فلاں اور فلاں، اس طرح دعوت دو گے براہ راست کسی سامنے والے شخص کو، مخاطب کو اگر اس طرح دعوت دو گے تو کبھی دعوت کارگر نہیں ہوگی۔ غائبانہ اگر دعوت دے رہے ہو کسی مجلس کے آگے، بغیر کسی مخاطب کے اگر دعوت دے رہے ہو تو اس قسم کی دعوت دینے میں حرج نہیں، مگر جب مخاطب کو جو سامنے ہو اگر اس کو دعوت دے رہے ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہیں، جبکہ قرآن کی آیت اور احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اکثریت شرک میں ملوث ہوتی ہے، اکثریت، چند ہی لوگ ہوتے ہیں جو توحید پر ہوتے ہیں، وہی لوگ جنت میں جانے والے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی نئی یا انوکھی بات نہیں ہے، قیامت تک رہنے والا فارمولہ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسا جیسا دن گزرے گا توحید پرستوں کی جماعت بڑھتی جائے گی، مشرکوں کم ہوتی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں اور احادیث صحیحہ اس بات کو ثابت کرتی ہے، قیامت تک یہی پروپورشنل رہے گا کہ شرک بہت زیادہ عام رہے گا، مشرکوں کی جماعت اکثریت میں ہوگی، موحدوں کی جماعت اقلیت میں ہوگی، حق پرستوں کی جماعت اقلیت میں ہوگی، اور گمراہ لوگوں کی جماعت، مشرکوں کی اور کافروں کی جماعت ہمیشہ پھر قیامت تک یہ فارمولہ رہے گا۔ ساری جدوجہد، ساری کوششیں کر لو کہ یہ پرسنٹیج، یہ پروپورشن بڑھایا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ قیامت تک یہ ہوگا، کب تک؟ جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہ ہو جائے۔ حضرت امام مہدی رحمہ اللہ کا ان کی حکومت نہ ہو جائے 40 سالوں تک، اس وقت کے 40 سال جس میں صرف خوشحالی ہوگی، توحید پرستوں کا بول بالا ہوگا، اس وقت تک یہی پروپورشنل، یہی تناسب رہے گا کہ مشرکین کی اکثریت ہوگی، شرک میں ملوث زیادہ لوگ ہوں گے، وہ لوگ بھی شرک میں ملوث ہوں گے جن کا ظاہری تو اسلام بڑا اچھا ہوگا، جن کی باتیں بڑی میٹھی ہوگی، جن کی زبان سے قرآن مجید کی آیتیں اور احادیث نکلتے ہوں گے، مگر ان کے عقائد میں، ان کے اعمال میں، ان کی زندگیوں میں، ان کے معاشرے میں شرک داخل ہو چکا ہوگا، شرک کے ساتھ وہ پنپ رہے ہوں گے۔ پھر بھی کیا پیارا انداز اللہ تبارک تعالیٰ کا، کہتا ہے کہ موحدو جب دن کو دعوت دو تو کیا کہو؟ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ کیا پیارا انداز! ہو سکتا ہے کوئی مشرک جو جھوٹا توحید کا موحد ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، اس آیت سے یہ استدلال کرے کہ دیکھو اللہ خود کہتا ہے کہ لوگوں میں بعض لوگ شرک کرنے والے ہیں، جبکہ یہ آیت کا استدلال یہاں پر غلط ہے۔ یہاں پر صرف تنقید کے طور پر، کرٹیسزم کے طور پر اللہ نے کہا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے شرک کرتے ہیں،
ورنہ قرآن میں کی دوسری آیتیں اور احادیث صحیح اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اکثریت ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہوتی ہے. جیسا کہ اگر آپ سورہ یوسف اٹھا کر دیکھیں، سورہ یوسف سورہ نمبر 12، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی، اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہوتے ہیں. شرک ان کے ایمان میں سرایت کر چکا ہوتا ہے، شرک میں ملوث ہوتے ہیں. اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہوتے ہیں. اس قسم کی بہت ساری آیتیں، بہت ساری احادیث ہیں. تو یہ مطلب یہ ہے کہ اکثریت شرک میں ملوث لوگ ہوتے ہیں، توحید پرست گنے چنے ہوتے ہیں جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے، چن لیتا ہے اپنی توحید کے لیے. اللہ تعالیٰ دلوں کو چنتا ہے کہ کون سا دل ہے جس میں اللہ کی توحید رہے گی، پنپے گی، پلے گی، بڑی ہوگی، پھولے گی، پھلے گی. اللہ تعالیٰ چنتا ہے اپنے بندوں میں سے. اور اکثریت شرک میں ملوث ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اکثریت جہنم میں بھی جانے والی ہے صرف شرک کی بنیاد پر، اچھے برے اعمال کی بنیاد پر نہیں ہے. اچھے برے اعمال کی بنیاد پر تو ترازو میں وزن گھٹے گا اور کم ہوگا، مگر جنت اور جہنم کا جو فیصلہ ہے وہ توحید اور شرک کی بنیاد پر. کس کا کیسا درجہ طے کیا جائے یہ اعمال کے وزن پر ہوگا. یہاں تک کہ اگر توحید پر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے اور اس کا پلڈا اگر جھک جائے تو فیصلہ ضرور جہنم کا کیا جائے گا، مگر گناہوں کی پاداش جب وہ پا چکے گا، گناہوں کا پورا بدلہ پا چکے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری زبان سے پیارے الفاظ ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس موحد کو، اس توحید پرست کو جہنم سے نکالے گا، آب حیات سے نہلائے گا، پھر وہ اس طرح تر و تازہ ہوگا. آپ وسلم کہتے ہیں میرے صحابہ جس طرح تم دیکھتے ہو کہ کسی چھوٹی سی جگہ پر جہاں پر زرخیز زمین ہو اور وہاں پر کوئی دانا گرا ہو تو وہ گندا اور سڑا ہوا اگر دانا بھی ہو تب بھی اس زرخیز زمین کو پا کر اس کی کوپلیں جس طرح زمین کی چھاتی کو پھاڑ کر باہر نکل جاتی ہے، اس طرح وہ موحد آب حیات سے نہلانے کی وجہ سے تر و تازہ ہو جاتا ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرتا ہے. کیا وجہ جنت میں جانے کی؟ توحید ہے. اللہ کا شرک نہ کرنے کی وجہ ہے کہ اس کو جنت کا فیصلہ گناہوں کی پاداش کے بعد کم از کم دیا جا رہا ہے. مگر مشرک اگر اس کے کروڑہا نے کیا ہے تب بھی وہ ضائع ہونے والی ہے اور فیصلہ جہنم کا ملنے والا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے موحدوں کو یہ انداز بیان سکھایا اور کہا کہ لوگوں جب دعوت دو تو یہ کہو کہ لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا شرک کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو شریک کرتے ہیں، دوسروں کو معبود بناتے ہیں. بڑی پیاری ہے. اس کے تعلق سے صحیح ہے کہ حدیث ہے عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم عند اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ذرا بتلائیے ای الذنب اعظم عند اللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کی نگاہ میں کون سا ہے؟ اللہ کے رسول ذرا بتلائیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں ایو الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول ذرا جواب دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، سب سے بڑا گناہ اللہ کی نگاہ میں یہ ہے کہ ان تجعل للہ ندا، کہ تو اللہ کے ساتھ دوسرے کسی اور کو پکارے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. وہی لفظ صحیح ہے نہیں صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث متفق علیہ جس کو کہتے ہیں اس کے اندر بھی یہی لفظ ندا استعمال ہوا ہے جو یہاں پر انداز اس کی جمع ہے. من یتخذ من دون اللہ اندادا، لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں. تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود قرار دے، یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو معبود بنائے. ان تجعل للہ ندا،
حدیث میں تو اور اچھی وضاحت مل گئی. اللہ کے ساتھ کوئی معبود تو قرار دے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. وَهُوَ خَلْقُكَ، جبکہ اس نے تجھے پیدا کیا. جو تجھے پیدا کرے گا وہی تیرا معبود ہوگا. جس نے تجھے پیدا نہیں کیا وہ تیرا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے آگے کیسے رو سکتا ہے؟ تو کیسے گڑ گڑا سکتا ہے؟ تو کیسے اپنی جھولی پھیلا سکتا ہے؟ تو کیسے اس کی جالی کو ہلا سکتا ہے؟ تو کیسے اس کی بارگاہ پہ روتا پیٹتا ہوا رک سکتا ہے 40 دن 40 جمعرات؟ تو کیسے نکال سکتا ہے جبکہ پیدا تجھے تیرا رب نے کیا اور تو 40 جمعرات کہیں اور نکال رہا ہے، 40 دن کہیں اور نکال رہا ہے، روتا ہے گڑ گڑاتا ہے، کہتا ہے کہ بابا جب تک اولاد نہیں ہوگی تمہارا در چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. جبکہ پیدا رب نے کیا، روتا ہے محتاج اور بھیک مانگا اور فقیر کسی اور کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے در کے فقیر ہو. اے انسانوں تم اللہ کے در کے فقیر ہو. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی حمید، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، تم اللہ کے در کے فقیر ہو. اور آج یہ مسلمان جو رب کو ماننے والا ہے کسی اور کا فقیر، کسی اور کا بھیک مانگا، کسی اور کا محتاج بنا ہوا اپنی مقدس پیشانی کو ذلیل کرتا پھر رہا ہے. جہاں دیکھے وہاں سجدے کرتا ہے، ہر کنکر، ہر شنکر، ہر پتھر، ہر دیوار کے آگے سجدہ ریز ہے، روتا ہے گڑ گڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ہمیں دیجیے. بڑی عزت بڑی محبت کے ساتھ مخلوق کے آگے روتا گڑ گڑاتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو کیسے شریک کرتے ہو؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو معبود بناؤ. وہ خلقک، جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا. پھر آگے اسی آیت نمبر 165 کے دوسرے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، واہ بڑی پیاری آیت ہے، بڑا پیارا ٹکڑا ہے. اللہ کہتا ہے یحبونہم کحب اللہ، یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کے آگے روتے گڑ گڑاتے اپنی جھولی پھیلاتے ہیں، یحبونہم، یہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جیسے کہ اللہ سے کرنی چاہیے. اللہ سے جتنی محبت کرنی چاہیے وہ ایسی محبت غیر اللہ سے کرتے ہیں. اور جب کہتے ہیں بھائی یہ غیر اللہ ہے تو بالکل ماننے کو تیار نہیں، بالکل نہیں مانیں گے کہ یہ غیر اللہ ہے. پوچھتے ہیں کہ غیر اللہ کی آخر تعریف اور ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو یہ جہلا غیر اللہ کی تعریف اور ڈیفینیشن ہی بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں غیر اللہ سے مراد ایک طرف اللہ، اس کے فرشتے، اس کے سارے انبیاء، سارے اولیاء اللہ، سارے شہداء، اور دوسری طرف ساری دنیا. اب دوسری طرف ہے یہ سب غیر اللہ ہے. استغفر اللہ عربی کا لفظ معمولی سا موٹا سا لفظ ہے، یہ کوئی اصطلاحی لفظ بھی نہیں ہے، اصطلاحی سمجھتے کوئی ٹرمینالوجی بھی نہیں ہے. غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، بس یہی اس کا ترجمہ ہے، یہی اس کی ڈیفینیشن ہے. ایک طرف اللہ، دوسری طرف اللہ کو چھوڑ کر سب کچھ، اس کی ساری مخلوق، یہ سب غیر اللہ ہے. اس تعریف کو مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں ایک طرف اللہ، اس کے سارے فرشتے، اور کیا کہتے ہیں سارے انبیاء، سارے اولیاء اللہ، اور باقی پوری امت، پوری مخلوق، یہ غیر اللہ. استغفر. یہ ڈیفینیشن، یہ تعریف تو جہالت والی ہے. غیر اللہ کا معنی ایک طرف اللہ، ساری مخلوق دوسری طرف. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے آگے رونے اور گڑگڑانے والے، دوسروں سے مدد مانگنے والے، یہ اللہ سے زیادہ، یہ اللہ سے جس طرح محبت کرنی چاہیے اس طرح کی محبت ان مخلوقات سے کرتے ہیں. مخلوق تو مخلوق، زندہ بھی نہیں، جو مر چکے ہیں ان سے اتنی محبت، اتنی عقیدت کی اتنی عقیدت اللہ سے بھی نہیں. اللہ کی ذات سے ہونے کا اتنا یقین نہیں ہے جتنا مرے ہوئے شخص کے کرنے کا یقین ہے. یہاں تک کہ اللہ معاف کرے بعض قرآن میں، یا ایک قسم کی قرآن میں ہم نے دیکھا تو قرآن مجید کے حوالے سے شرک کو ثابت کیا گیا. قرآن مجید کی آیتوں کے حوالے سے شرک کو ثابت کیا گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ اولیاء اللہ دور سے سنتے اور مدد کرتے ہیں. اولیاء اللہ دور سے سنتے اور مدد کرتے ہیں، اور حوالہ دیتے ہیں سورہ بقرہ یا سورہ آل عمران کی آیت کا. ہم نے کہا
اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتا ہے تو پھر ہمیں بھی ماننا چاہیے. ہم نے جب وہ آیت کو دیکھا تو معلوم ہوا وہ آیت تھی یراہ ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. ابلیس شیطان اور اس کے چیلے چپاٹے اس کی فوج آئے لوگوں تمہیں وہاں سے دیکھتی ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. یہ آیت کو کہاں پیش کیا؟ اولیاء اللہ دور سے دیکھتے ہیں اور مدد کرتے ہیں. کس کو ولی بنا دیا؟ اس اندھی عقیدت نے، اس اندھی محبت نے قرآن مجید کے مفہوم کو ہی بدل دیا اور ابلیس کو سردار الاولیاء بنا دیا اور اس کے چیلے چپاٹوں کو، اس کی فوج کو، اس کی لشکر کو ولی بنا دیا. آج بھی آپ کو کتاب ملے گی، وہ قرآن ملے گی جس کی شروعات میں ایسے صفحات رکھے ہوئے ہیں کہ حوالے دیے گئے ہیں جس میں کوئی مفہوم، کوئی استدلال نہیں نکلتا. ایسے استدلال کیے گئے ہیں اور شرک کو ثابت کیا گیا ہے. غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، ایک کوئی آیت اٹھا لیے اس میں کوئی معنی مفہوم نہیں نکلتا، بس عربی کا حوالہ دیا ہے. کیونکہ عوام معلوم ہے، عوام سب سے پہلے تو کبھی عربی کا ترجمہ دیکھیں گے ہی نہیں، صرف عربی ان کے لیے کافی ہے. اور اگر کبھی دیکھ بھی لیا تو سمجھ میں کس کو آنے والا ہے. ہم نے تو پہلے ہی سے اس بات کی چابی بھر دی ہے کہ قرآن سمجھنے جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اس لیے اب چلاؤ اپنی دنیا، چلاؤ اپنا بزنس، جو حوالے، جو ریفرنس دینا ہے دے دو قرآن مجید سے، جو بات ثابت کرنا ہے ثابت کرو، سب جائے. اللہ کہتا ہے یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے لوگ غیر اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے کرنی چاہیے. یہاں تک کہ کبھی گویا اللہ سے بھی بڑھ کر ان سے محبت کی جاتی ہے، اللہ سے اتنی نہیں ہوتی. ورنہ آپ دیکھیے اس سے پہلے کے درس میں نے یہ موازنہ کیا تھا کہ اللہ کے جس طرح غیر مسلم ہندو لوگ جس طرح اعمال کرتے ہیں ہو بہو ویسے ہی اعمال مسلمان کرتا ہے، یا اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر عقیدت میں غیر اللہ کے آگے ایک مسلمان کرتا ہے. بس فرق جو دکھتا ہے کہ ہندو لوگ یا غیر مسلم لوگ اپنے بھگوان کو کھڑا کر کے پوچھتا ہے، بس یہ لٹا کر کے پوچھتا ہے. بس یہی فرق ہے، باقی سارے اعمال وہ ویسے ہی ہے جو غیر مسلم کرتا ہے، مسلمان وہی کام کرتا ہے. آج ایک موازنہ، آج ایک کمپیرزن یہ بھی دیکھ لو کہ مسلمان اللہ کے لیے اتنے اعمال نہیں کرتا جتنے اعمال غیر اللہ کے لیے کرتا ہے. اگر اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے تو اللہ کے لیے زیادہ اعمال ہونے چاہیے، کیونکہ جس ہستی سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے کوئی عمل کیا جاتا ہے، اس کے لیے تحفے تحائف بھیجے جاتے ہیں، اس سے بار بار بات چیت کی جاتی ہے. جس ہستی سے محبت ہوتی ہے اس سے تعلقات برقرار رکھے جاتے ہیں، تعلقات استوار کیے جاتے ہیں، تعلقات نرم رکھے جاتے ہیں، تحفے تحائف بھیجے جاتے ہیں، بار بار اشتہا ہوتی ہے کہ بات چیت کی جائے. جس ہستی سے محبت زیادہ ہوتی ہے اور اللہ کی ذات سے محبت زیادہ ہے مسلمانوں کو تو اللہ کے پاس بار بار آنا پڑتا ہے. کم از کم 5 وقت نماز پڑھنا پڑتا ہے. مسلمانوں کی زندگیوں سے یہ چیز محو ہو چکی ہے، یہ چیز غائب ہو چکی ہے. جب دل میں آتا ہے تب نمازوں کو جاتے ہیں. کب فجر کی، کب ظہر پڑی، کب عصر اور مغرب ہوئی، کب عشاء ہوئی، کوئی پتہ نہیں. کبھی تو جمعہ بھی پڑھنے کو نصیب نہیں ہوتا. یہ اللہ سے محبت ہے. جس ہستی سے محبت ہوتی ہے اس کے بعد انسان بار بار جانے کی خواہش کرتا ہے. یا تو ایک بار ہی مسجد کو نہیں آتا. اگر محبت کا تقاضا اگر یہی ہے تو کبھی کیا کرتے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے سال میں 1 یا 2 راتیں ایسی پسند کر لی ہے کہ 2 رکعت ایسی پڑھی جائے کہ پہلی رکعت میں 25 مرتبہ سورہ فاتحہ، دوسری رکعت میں 25 بار سورہ اخلاص. اس طرح اگر کوئی خاص طور طریقہ بنا کر 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں تو قضاء عمری کا ثواب ملتا ہے، یا قضاء عمری ادا ہو جاتی ہے. یعنی کہ ساری نمازیں صاف 2 رکعت ایسی پڑھ لو کہ ساری حاجت پوری ہو جاتی ہے اور قضاء عمری بھی ادا ہو جاتی ہے. یعنی فجر، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، ساری نمازیں قبول. یہ اللہ کی ذات سے محبت کا تقاضا ہے کہ نہ رب کے پاس آتا ہے، نہ روتا ہے، نہ گڑ گڑاتا ہے. اور افسوس ہے، افسوس جب کبھی مسجد میں آتا بھی ہے فرائض کو بھی ادا کرتا ہے. فرائض کے طور سے افسر نے کہا کہ جب فرض نماز ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر دعا کی جائے تو اللہ اس کو رد نہیں کرتا. اس کے اندر بھی رب سے کوئی لگاؤ نہیں رہتا، اس کے اندر بھی رب کے آگے روتا اور گڑ گڑاتا نہیں. فرض ہونے کے بعد کیوں ہاتھ اٹھاتا ہے، کیا مانگتا ہے،
کیا دل سے دعا کرتا ہے، کس بات پر آمین کہتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہاتھ اٹھاتا ہے بالکل غافل دل کی طرح اور چہرے پر پھیرتا اور سیدھا گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ کیا مانگا اور کیوں مانگا، کیا قبول ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے، کچھ پتا نہیں۔ جہاں مانگنے کی بات آئی وہاں پر بھی خالی ہاتھ اٹھایا اور خالی ہاتھ لے کر چلا۔ وہاں پر بھی کم از کم اپنی مادری زبان سے رب کیا کہ یہ نہیں کہتا رب اغفر لی، اے اللہ میرے گناہ کو بخش، ایک بار اپنی مادری زبان سے نہیں کہتا، یہ نہیں کہتا اللہ میری جھولی خالی ہے بھر دے، کبھی یہ الفاظ نہیں کہتا۔ اس سے کہیں زیادہ دوسری درگاہوں پر، دوسرے آستانوں پر بار بار کہے گا کہ بابا جھولی خالی ہے جھولی بھر دو، 100 بار کہے گا۔ رب کے آگے کبھی اپنی مادری زبان استعمال نہیں کرے گا، وہ زبان استعمال کرے گا جس کو آتی ہی نہیں ہے، جو سمجھتی ہی نہیں ہے۔ تو رب سے کہاں سے لگا ہوگا؟ ہاں اس کے برخلاف اب دیکھیے غیر اللہ سے کتنی محبت ہے، غیر اللہ سے کتنی عقیدت ہے کہ صبح اٹھتے ہی فجر نہیں ہوگی، فجر کی نماز نہیں ہوگی، مگر صبح اٹھتے ہی ایک طاق ہوتی ہے، وہاں پہ ایک فوٹو ہوتی ہے، وہاں پہ ایک تصویر ہوتی ہے بامبے کے مشہور درگاہ کی، سمندر والے بابا، اس کے آگے ہار بھی ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ صبح صبح آ کر 2 اگربتیاں ضرور لگاتا ہے، سب سے پہلے وقت وہاں دیتا ہے، سب سے پہلے وقت بس گھنٹی نہیں بجاتا ہے، باقی سارا وہ عمل جو غیر مسلم صبح اٹھ کر اپنے بھگوان کے لیے کرتا ہے وہی سارا عمل کرتا ہے۔ اگر یہ آپ کو دیکھنے میں نہ ملے تو مسلمانوں کی دکانوں پر چلے جائیے، صبح صبح دکان کھولتے ہی سب سے پہلے 2 اگربتیاں لگاتے ہیں اور بس گھنٹی نہیں بجاتے ہیں، پورے اگربتیوں کو 2-4 تصویریں درگاہوں کی، آستانوں کی اور پیروں کی، مریدوں کی اور کیا کہتے ہیں درویشوں کی اور سیدناؤں کی، اماموں کی، ولیوں کی، کتب اور ابدال کی تصویریں لگی ہوتی ہے، لگاتار ان کے آگے ان کو خوشبو دیتا ہے جیسا کہ ان کو خوشبو کی سخت ضرورت ہو، پھر اس کے بعد اس اگربتی لگاتا ہے، اس کے بعد اس کا دھندا شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وقت کس کو دے رہا ہے؟ اللہ کو، تو غیر اللہ کو دے رہا ہے، مخلوقات کے لیے سب سے پہلے وقت نکال رہا ہے۔ اور جمعہ کو جمعہ کم از کم مسجد نہیں آئے گا، وہ جمعرات کو جمعرات برابر 5 جمعرات عورتیں چلنے والی ملیں گی، 5 جمعرات چلنے والی۔ اگر 5 جمعرات میں کام نہ ہو تو مجاور کہتا ہے کہ بی بی کم از کم 15 جمعرات چلنی ہوگی، تو 15 جمعرات ضرور چلے گی، مگر 3 جمعرات لگاتار مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھے گی، اللہ کے آگے روئے گی گڑائے گی نہیں، اللہ کے آگے جمعہ نہیں ادا کرے گی، مگر 5 جمعرات ضرور چلے گی۔ سب سے زیادہ وقت کس کے لیے؟ غیر اللہ کے لیے۔ اتنا ہی نہیں، گھر میں دکان میں جب بیٹھتا ہے ذکر و اذکار یا اللہ مدد کے نہیں ہوتے ہیں، یا اللہ مدد کے الفاظ زبان سے نہیں نکلتے ہیں، یا رسول اللہ المدد، کیا ہے یہ؟ یا علی مدد یہ الفاظ نکلتے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، ایسے الفاظ کس کو؟ اللہ، یا اللہ مدد، تو بڑی مشکل سے یہ لفظ نکلتا ہے زبان سے، باقی کا جو نکلتا ہے غیر اللہ کے الفاظ نکلتے ہیں۔ سب سے زیادہ وقت کس کو دے رہا ہے؟ سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ سے بھی زیادہ محبت ہے، جن میں سب سے زیادہ اپنے پیر و مرشد کو، اپنے ولی کو، اپنے قطب اور شہید کو، اپنے مرشد کو یاد کرتا ہے، رب کو اتنا یاد نہیں کرتا، اور کہتا بھی ہے یہ جاہل کہ رب کو پکاروں تو آواز بہت دور تک نہیں جاتی ہے، کہ اللہ 7ویں آسمان پر عرش پر مستوی ہے، کہاں اس کو تو اس تک آواز جائے گی، اس سے اچھا اپنے مرشد کو، اپنے پیر اور ولی کو اگر پکاروں تو یہ انڈائریکٹلی رب تک آواز کو پہنچا دے، اس لیے رب سے زیادہ غیر اللہ کو پکارتا ہے، سب سے زیادہ غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ اس لیے تو یہ اللہ کیا کہتا ہے؟ یحبونہم کحب اللہ، یہ غیر اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے کرنی چاہیے۔ اب آپ بتائیے یہ بار بار موازنہ دینے کے بعد کیا چیز سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب سے زیادہ اگر مسلمانوں میں کسی چیز کی اصلاح کی اگر ضرورت ہے تو اسی عقیدے توحید کی ضرورت ہے۔ مسلمان اکثریت میں ہے، 55 ممالک مسلمانوں کے یا 55 کے آس پاس، ایک چیز نہیں ہے، توحید نہیں ہے۔ جاؤ آپ غور کر کے دیکھ لو، جتنے مسلم ممالک ہیں سب کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لو، ہر ملک میں آپ کو ایک شہر میں
50 سے بھی زیادہ قبریں ملیں گی، 50 کم از کم 50 سے زیادہ قبریں ملیں گی. قبروں کے آگے روا جاتا ہے، گڑ گڑا جاتا ہے. جبکہ صحیح مسلم کی حدیث آج وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بلاتے ہیں. کس کو؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے علی جا، میں اللہ کا رسول، تو میرا رسول. میں اللہ کا رسول ہوں، میں تجھے رسول بنا رہا ہوں، میں تجھے بھیج رہا ہوں. جا، جو بھی اونچی قبریں دکھائی دے ایک بالش سے اوپر اس کو صاف کر دے، اور جہاں تصویر دکھی اس کو مٹا دے. یہ کام خاص طور پر علی کرم اللہ وجہ کو فتح مکہ کے علیہ السلام دے کر بھیجتے ہیں ساری قبروں کو ڈھانے کے لیے. اب آپ بتائیے 55 سے زیادہ ممالک، یہ آس پاس ممالک مسلمانوں کے، اکثریت مسلمانوں کی، پھر بھی غلبہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں یہ مارے اور کاٹے جا رہے ہیں؟ کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ کیوں ان کا نہیں چلتا ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کا پریشر عقیدہ توحید پر نہیں ہے، مسلمانوں کا پریشر نماز پڑھانے پہ، مسلمانوں کا پریشر روزے اور زکوٰۃ لگانے پہ، مسلمانوں کا پریشر عشق اور محبت میں ڈبانے پر ہے، مسلمانوں کا پریشر حکومت حاصل کرنے میں ہے، اللہ کی ذات کی طرف بلانے کے لیے نہیں ہے. جتنے انبیاء آتے تھے یہی کہتے تھے کہ لوگوں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرو. ہر نبی نے آ کر یہی دعوت دی. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اللہ نے کہا ایسی کوئی قوم گزری ہی نہیں ہے جس کی طرف ہم نے نبی نہ بھیجا. ہر قوم کی طرف نبی بھیجا گیا. ہر نبی نے کیا کہا؟ ہر نبی نے کیا کہا؟ اے لوگوں ایک اللہ کی بات کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. غالباً سورہ انعام وغیرہ میں اور کچھ دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ نے غالباً 17 سے زیادہ انبیاء کا ذکر کیا، ایک کے بعد دوسرے نام لے لے کر. آخر میں کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ہم ان کے بھی اعمال کو ضائع کر دیتے. اللہ کی نگاہ میں کتنی بڑی اہمیت ہے توحید کی، اور کتنی زیادہ نفرت ہے شرک سے. کیا کہتا اللہ تعالیٰ؟ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے لَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ہم ان کے بھی اعمال کو ضائع کر دیتے. سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہے مسلمانوں کے دماغوں میں، ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی توحید کی. بار بار قرآن جن میں انہی باتوں پر ذکر ہے. اللہ اکبر. وہ لوگ، مجھے حیرت ہوتی ہے، وہ لوگ جو قرآن سے محبت کرنے والے، اس کو پڑھنے والے، اس کو سمجھنے والے، اس قسم کا پروپورشنل، اس قسم کا تناسب کیوں نہیں نکالتے؟ اس قسم کا پرسنٹیج کیوں نہیں نکالتے کہ توحید کی طرف سے کتنی آیتیں ہیں، نماز کی طرف سے کتنی آیتیں ہیں، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی کتنی آیتیں ہیں، جہاد کی طرف سے کتنی آیتیں ہیں. جس طرح پرسنٹیج نکلے اس طرح کی دعوت دو. یہ کام نہیں کرتے. پرسنٹیج کو چھوڑ دیا. جہاں دل کو جو آیت پسند آئی، جس کو یہ بات پسند آئی کہ اللہ کی راہ میں نکلو، اس نے وہی آیت پکڑ لی. 100 بار سنائے گا کہیں بور نہیں ہوگا. جس کو یہ بات پسند آ گئی کہ اللہ کا دین نافذ کرو، وہی ایک آیت پڑھتا رہے گا، اسی کو سناتا رہے گا. جس کو یہ پسند آ گیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، وہی ایک آیت پکڑے گا، اسی کو سناتا رہے گا، کبھی اس کو بور نہیں ہوگا. جبکہ قرآن مجید میں 6666 آیتیں. تناسب نکالو، پرسنٹیج نکالو، فیصد نکالو کہ سب سے زیادہ زور کس پر ہے، سب سے زیادہ زور کس پر ہے، سب سے زیادہ تاکید اللہ نے کس پر کی ہے. احادیث کا مطالعہ کرو، احادیث کا مطالعہ کرو کہ سب سے زیادہ زور کس پر دیا ہے. چلو احادیث پر لوگوں کو اختلاف ہوتا ہے کہ ہم کون سی حدیث پڑھیں، فلاں حدیث کیسی ہے. صرف قرآن مجید پر بھی اگر غور کیا جائے تو اللہ نے توحید پر سب سے زیادہ زور دیا ہے، اور شرک سے سب سے زیادہ نفرت اللہ نے کی ہے. اس پر زور نہیں ہے. تبھی تو مسلمان ہر جگہ مارے جا رہے ہیں، کوٹے جا رہے ہیں، قتل و غارت گری اور ظلم مسلمانوں پر ہو رہی ہے. کیوں؟ اللہ کی ذات سے محبت کم، غیر اللہ کی محبت ان کے دل میں سرایت کر گئی ہے. جس کے دل میں غیر اللہ کی محبت سرایت کر گئی ہو، اللہ اس کو کیسے، اللہ اس کا پالن پوشن کیسے کرے گا، اللہ اس کی تربیت کیسے کرے گا، اللہ اس کو کیسے پروان چڑھائے گا جس کے دل میں غیر اللہ کی محبت ہو. اللہ اس لوگوں کو ہلاک کرتا ہے. یہاں تک کہ ترمذی کی حدیث میں ایسے الفاظ ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مسلمان حالانکہ قیامت کے نزدیک بہت زیادہ ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے، جیسے کہ اتنے زیادہ ہوں گے، پھر بھی لوگ ان پر ایسے ٹوٹیں گے جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں. تو کہا اللہ کے رسول کیوں ایسے؟ اس وجہ سے کیونکہ وہ سمندر کے جھاگ کی طرح ہوں گے. اکثریت تو ہوگی، کثرت سے مسلمان تو ہو گئے، مگر کوئی ویلیو ان کی نہیں رہے گی. کیوں؟
دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ سے محبت نہیں ہے، غیر اللہ کا ڈر زیادہ ہے اور غیر اللہ کی محبت زیادہ ہے۔ اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے اس بات کا ڈر نہیں ہے، لوگ کیا کچھ کر سکتے ہیں اس کا احساس زیادہ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یحبونہم کحب اللہ، یہ مشرک لوگ غیر اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے کرنا چاہیے، یا اس سے بھی کہیں زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر یہ جتنے بھی قبر پرست، مردہ پرست، براہ راست نہیں اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ آیت ایسی ہے، اگر یہ الفاظ میں استعمال نہ کروں، قسم خدا کی، یقین جانیے، مجھ پر بھروسہ کیجیے، اگر میں ایسے الفاظ استعمال نہ کروں، قسم خدا کی آیتوں کا حق ادا نہیں ہوگا۔ شرک ہمیشہ چھپا ہوا رہے گا، شرک پر ہمیشہ توحید کا ایک کپڑا ڈھپا ہوا رہے گا، توحید کا ایک کپڑا ایک قسم کا دکھاوے کا کپڑے سے شرک چھپا ہوا رہے گا، لوگ شرک کو توحید سمجھ کر جئیں گے۔ اگر ہم نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے کہ یہ قبر پرستی ہی شرک کی اصل جڑ ہے، یہ مردہ پرستی ہے کہ شرک کی اصل جڑ ہے، تب تک ان آیتوں کا حق بھی ادا نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے کہ دنیا میں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، قرآن مجید سمجھایا جا رہا ہے، ان آیتوں پہ دروس کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ ان آیتوں کو کیوں نہیں سمجھا جاتا ہے؟ معلوم ہے ان آیتوں کو براہ راست سمجھائیں گے، عوام ہم سے دشمنی لے گی، اب عوام ہم سے دشمنی لے گی تو ہمیں ووٹ کون دے گا، ہمیں آگے کون بڑھائے گا، ہمارے آگے پیچھے کون کرے گا؟ پیٹ کا، پاپی پیٹ کا مسئلہ ہے، لوگ ہمارے پیٹ میں منڈی نہیں ڈالیں گے اگر ہم نے براہ راست توحید کی دعوت دی، براہ راست شرک کے خلاف اگر ہم نے کہا، لوگ ہماری جی حضوری نہیں کریں گے، لوگ ہماری اگلی بار بات نہیں سنیں گے، لوگ ہماری مجلسوں میں نہیں بیٹھیں گے۔ ایسی آیتوں پہ دروس نہیں ہوتے، ایسی آیتیں کھول کھول کر سمجھائی جاتی ہے، ان کو رات میں سمجھایا جاتا ہے، چھپ چھپ کر سمجھایا جاتا ہے، اکیلے سمجھایا جاتا ہے، یا کبھی کبھی تو ہاں ہو رہا ہے بھائی، لوگ ہیں، سمجھنے کو وقت لگتا ہے، یہ کہہ کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہاں اس کے بجائے کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی جہاد کو نہیں مانتا ہے، اس کے خلاف ضرور جوش و جذبہ دکھائیں گے، کیوں نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کہا ہے، اللہ تو نماز تعالیٰ ایسی ہمیں بتائیے، اس کے خلاف لڑنے کو کھڑے ہو جائیں گے۔ مگر کوئی شرک کر رہا ہو، کہیں سفر کے لیے گئے ہو اور ایک ساتھی کہے کہ میں ذرا جا کر زیارت کر کے آتا ہوں، لفظ منہ پہ تالے لگ جاتے ہیں، منہ سل جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، اور وہ جا کے وہ آپ کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، لکم دینکم ولی دین، دن میں بھی کہہ لیتے ہیں، اس کو بھیج دیتے ہیں، وہ جو کرنا کر کے آ جاتا ہے، کبھی اس کو توحید کی دعوت نہیں دیتے۔ اس لیے تو جب ایسے گروہ کے آگے صرف اللہ کی بات کی جاتی ہے، ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک اللہ کی بات کی جاتی ہے، صرف ایک اللہ کی طاقت بیان کی جاتی ہے، اور غیر اللہ کی طاقت کا انکار کیا جاتا ہے تو دل تنگ ہو جاتے ہیں، نفرت سے بھر جاتے ہیں، یہاں تک کہ غیظ و غضب سے کبھی ہمیں کھا لے، آنکھیں لال ہو جاتی کہ صرف ایک اللہ کی بات کی جا رہی ہے۔ اگر انہیں کہا جائے کہ یا اللہ مدد پکارا کرو، یا اللہ مدد دعا میں کیا کرو، یا اللہ مدد کی صدا لگاؤ، تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، غصے سے آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کے بجائے اگر یہ کہے کہ یا اللہ مدد کہو، کوئی حرج نہیں ہے، یا علی مدد، خوش ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ مدد، خوش ہو جاتے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء للہ، اللہ کے واسطے آپ ہماری طرف رحم کیجئے، اللہ کے واسطے ہم پر رحم کیجئے، اللہ کے واسطے ہماری مصیبت کو دور کیجئے، عبد القادر جیلانی، اللہ کے واسطے ہم پر رحم کرو، یہ جب چلاتے ہیں تو دل خوش ہو جاتے ہیں، ہاں یہ کٹر توحید پرست ہے، یہ ہمارا ساتھی ہے، یہ ہمارا مومن ہے، یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ جب شرک کو ملایا جاتا ہے تو ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں۔ اب بتائیے خالص اللہ سے محبت کہاں ہے؟ اللہ سے زیادہ غیر اللہ سے محبت ہے، اللہ سے زیادہ غیر اللہ سے محبت مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آئے کہ بھائی آپ کیوں اتنا مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ مسلمان تو شرک میں ملوث ہے، جبکہ دنیا میں کفر زیادہ ہے، دنیا میں کافر زیادہ ہے۔ غور کیجیے میری بات پہ، ہو سکتا ہے میری مثال ذرا سا بھونڈی اور غیر تہذیب والی نظر آئے، مگر بات سمجھنے کے لیے الحمدللہ دماغوں کے دریچے کو کھولنے کے لیے بڑی اچھی مثال ہے۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ یہ شکوہ کرے، شکایت کرے کہ کیوں بار بار آپ قرآن مجید کی آیتوں کو لا کر مسلمانوں کی شرک پر کیوں ٹھوکتے ہیں، جبکہ دنیا میں کفر بھی تو ہو رہا ہے جو کہ اس سے بڑا گناہ ہے۔
کافر لوگ بہت زیادہ ہیں، اس کے خلاف کیوں نہیں اٹھتے؟ مندروں میں گھنٹی بجائی جا رہی ہے، غیر اللہ کا کے سجدہ کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف کیوں نہیں کہتے آپ؟ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کی شکایت۔ میں کہتا ہوں وہ تو کفر ہے، اللہ کو مانے بغیر انہوں نے عبادت کا راستہ چن لیا ہے، اللہ کو مانے بغیر عبادت کا راستہ چن لیا ہے۔ اب ان کا کیا حال ہے جنہوں نے اللہ کو مانا پھر بھی غیر اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں؟ کون سا بڑا گھنونا جرم؟ اس لیے علماء کہتے ہیں جو شرک میں ملوث ہوتا ہے وہ رفتہ رفتہ کفر میں ملوث ہو جاتا ہے، یعنی جو شرک میں ملوث ہوتا ہے وہ رفتہ رفتہ کفر کر ہی ڈالتا ہے۔ کفر کے اور شرک کے درمیان زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے۔ جو کافر ہے جنہوں نے اللہ کو مانا ہی نہیں ہے، وہ اگر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں یا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی بات کرتے ہیں تو کوئی بڑی بات نظر نہیں آتی، مگر جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب ان کے ہاتھوں میں موجود ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے ہاتھوں میں موجود ہے، تب بھی شرک کرے، یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ اور دوسری بات تکلیف اس بات پر ہوتی ہے، ہونی چاہیے ہر مسلمان بھائی کے لیے، کہ ہو سکتا ہے مثال ذرا سا بھونڈی یا غیر تہذیب والی دے رہا ہوں، وہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہمارے خاندان میں مثال دے رہا ہوں صرف بات کو سمجھنے کے لیے کہ کون سی بات زیادہ تکلیف دہ ہے، کون سی بات زیادہ تکلیف دہ ہے، یہ بتلائیں گے۔ یہ مثال دے رہا ہوں کہ اگر میرے گھر کی بہو، بیٹی یا بہن اگر کسی برائی میں ملوث ہو اور کوئی پڑوس کی کوئی لڑکی، کوئی عورت برائی میں ملوث ہو، تو مجھے سب سے زیادہ تکلیف کس بات پر ہوگی؟ کس بات پر ہوگی؟ اس بات پر جو ایک پڑوس کی لڑکی یا عورت کسی برائی میں ملوث ہے، جس کے چرچے دنیا میں ہو رہے ہیں، یا میری گھر کی کوئی جائیداد، میری کوئی کیا کہتے ہیں میرا مال و دولت، میری اپنی اگر کوئی برائی میں ملوث ہو، سب سے پہلے اصلاح کس کی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلا اپنے گھر کی ہونی چاہیے کہ اپنے گھر کی جو قیمتی چیزیں وہ ضائع ہو رہی ہے، وہ برباد ہو رہی ہے اور اس کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور وہ برائی کے راستے پر چل پڑی ہے، یہ سب سے زیادہ تکلیف ہے۔ مسلمان شرک میں ملوث ہے، اس پہ سب سے زیادہ تکلیف ہے کہ اگر انہوں نے صحیح توحید کو مان لیا، قسم خدا کی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم صحیح ایمان لاؤ گے تو تم ضرور غالب رہو گے، وَأَنْتُمْ عَالَوْنَ، کہ تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم صحیح طریقے سے مومن ہو، صحیح طور پر اگر مومن ہو، تمہارے ایمان میں شرک ملوث نہ ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اگر مومنوں کے، ان مسلمانوں کے دلوں میں اگر صحیح توحید آ جائے تو یہی 313 مسلمان ہزاروں کے کافروں پر بھاری پڑیں گے، مگر یہ خود کی اصلاح تو نہیں کرتے ہیں، نہ خود کے عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں، نہ قرآن سے محبت ہے، نہ حدیث سے محبت ہے۔ اگر ان مسلمانوں کی اصلاح ہو بھی رہی ہے آج کے زمانے میں تو قرآن مجید کو چھوڑ کر اور حدیث صحیحہ کو چھوڑ کر کتابوں سے ان کی اصلاح ہوتی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب، قصے اور کہانیوں سے ان کی اصلاح ہوتی ہے، وعظ و بیانات سے ان کی اصلاح ہوتی ہے، قرآن مجید کی آیتوں سے اور احادیث صحیحہ سے ان کی اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ ان کے عقائد کہاں سے درست ہوں گے؟ ان کے اعمال میں سنت کہاں سے آئے گی؟ ضرور بدعت آئے گی۔ عقائد توحید کہاں سے آئے گی؟ شرک ضرور آئے گا۔ جب ان کی اصلاح قرآن مجید سے براہ راست اور احادیث صحیحہ سے براہ راست ہوگی تو ان کے عقائد میں، ان کے دلوں میں وہ ایمان راسخ ہوگا، وہ ایمان پیوست ہوگا جو ہزاروں پر، کروڑوں پر بھاری ہوگا۔ اگر ہم غور کریں کہ آج مسلمان غیر اللہ سے محبت کیوں زیادہ کرتے ہیں اور اللہ سے محبت کم کیوں ہے، تو اس کی جو وجہ ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ ہے قبر والوں سے یا قبر سے محبت۔ یہ اصل جڑ ہے غیر اللہ سے محبت کی وجہ۔ یہاں پہ یحبونہم کحب اللہ، اللہ نے کہا یحبونہم کحب اللہ، یہ غیر اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے یا اس سے بھی کہیں زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ قبر سے یا قبر والوں سے محبت، یہ اصل جڑ ہے غیر اللہ سے محبت کی وجہ۔ بے
شمار آیتیں ہیں، بے شمار حدیثیں ہیں، چند حدیثیں صحیح بخاری سے مسلم ہی کے حوالے سے آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں تاکہ پوری طرح یقین رہے کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راویہ ہیں، وہ کہتی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنا حبشہ کے سفر کا ذکر کیا. حبشہ جا کر آئی تھی، اس کا ذکر کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول جب میں حبشہ گئی تھی تو وہاں کے گرجا گھروں کو میں نے دیکھا، عیسائیوں کے چرچ کو میں نے دیکھا، وہاں پر خوبصورت تصویریں لگی ہوئی ہیں، خوبصورت تصویریں لگی ہوئی ہیں، اور لوگ ان کے آگے کھڑے رہتے ہیں عزت سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں یا تم سے پہلے کی امتوں میں یہ رواج تھا کہ جب بھی ان میں کا کوئی نیک شخص مر جاتا تو اس کی یادگار کے لیے کوئی یادگاری چیز بنا دیتے، کوئی تصویر بنا دیتے یا کوئی چیز مقید کر ڈالتے کہ یہ چیز فلاں کی ہے اور اس کو یاد کرتے رہتے، یہاں تک کہ وہ نسل جس نے صرف یاد کے طور پر وہ چیز بنائی تھی وہ مر جاتی ہے. بعد والی نسلوں کی اس بات کا علم نہیں ہوتا ہے کہ وہ چیز کیوں بنائی گئی تھی تو وہ لوگ اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں غور کرنے کی جو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب بھی ان میں کا کوئی نیک شخص مر جاتا ہے تو اس کی یادگار کے لیے تصویریں بنایا کرتے تھے. آج کیا ہو رہا ہے مسلمانوں میں؟ جب بھی کوئی نیک شخص مرتا ہے اس کی قبر ایک بالش سے زیادہ بن جاتی ہے. جب بھی کوئی نیک شخص مرتا ہے اس کی قبر ایک بالش سے زیادہ بن جاتی ہے. نیک کی کوئی ڈیفینیشن کوئی تعریف نہیں ہے. اپنے ہی گھر کا کوئی بڑا دادا پردادا نانا ذرا سا لمبی داڑھی اور آخری ایام میں اگر تہجد پڑھنے والے ہو تو ان کی قبر بھی ایک بالش سے بڑھ جاتی ہے اور زبردست کتبہ لکھ کر لگا دیا جاتا ہے کہ کب پیدا ہوئے اور کب مرے، اور وہی یادگار کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور قبر کو بڑا اسپیشل کیا جاتا ہے تاکہ سب سے ہٹ کر دکھے. میں کہتا ہوں کیا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کیا کتنے نیک لوگ آ کر گئے ہوں گے، اللہ کے کتنے نیک لوگ آ کے گئے ہوں گے، کہاں ہے ان کی قبریں؟ کہاں ہے ان کی قبریں؟ جو قبر تھوڑی پختہ کی گئی اس زمین پر کچھ دن رہ جاتی ہے، کچھ دن رہ جاتی ہے، اس کے بعد برباد ہو جاتی ہے. آدم علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ نوح علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ صالح علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ لوط علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ اس کے علاوہ اولیاء کو چھوڑ کر کے اولیاء اللہ نہیں گزرے اس سے پہلے ان کی قبریں کہاں ہیں؟ کیوں آج وہ باقی نہیں ہے؟ تو آپ سب کہتے ہیں کہ یہ لوگ ان میں کوئی نیک شخص مر جاتا تو اس کی قبر کو اس کی یادگار کے طور پر اس کی تصویریں بنایا کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نیک شخص کے مرنے پر اس کی یادگار بنانا یہ شرک کا ذریعہ ہے جو آج مسلمانوں میں سرایت کر چکا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ اکبر نزاع کی حالت میں آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں نزاع کی حالت ہے، مطلب جان کنی کا وقت ہے، مطلب تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شال اوڑے ہوئے چہرے پر، یہاں تک کہ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنا شروع کرتا ہے تو فوراً چادر اٹھا لیتے ہیں، چادر چہرے پر سے نکال لیتے ہیں، کچھ سانسیں لے لیتے ہیں، پھر اپنے چہرے پر ڈھانپ لیتے ہیں. ایسے نزاع کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے جب بھی چادر کو نکالتے تو کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ، لعنت کرے اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. انبیاء کی قبروں کو کیا کر دیا؟ سجدہ گاہ بنا لیا. انبیاء مرتے ہیں تو اس کو ذرا سا خوشنما اور کیا قبریں اونچی کر دیتے ہیں، اس کے آگے سجدہ ریز کر کیا سجدہ ہو کرنا شروع کرتے ہیں. تو آپ صلی ایسے یہود و نصارہ پر کیا کیا؟ اللہ رسول نے لعنت بھیجی ہے. اور بتائیے جو بھی انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنائے گا، ان کے آگے سجدہ کرے گا، کیا رسول کی لعنت ایسے لوگوں پر نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی. یہ ہمارے آپ کے کہنے پر نہیں ہے، رسول کی لعنت ایسے لوگوں پر ہوگی جو انبیاء کی اولیاء کی قبروں کو جنہوں نے سجدہ گاہ بنا رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ الفاظ کہتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ. یہاں تک کہ صحابہ پریشان ہوتے ہیں کہ آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس توحید کی بات کو نہیں چھوڑ رہے، اس شرک کے رد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رک نہیں رہی ہے، رتب اللسان ہے، بار بار یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہود و نصارہ پر.
یہاں تک کہ اتنا ہی نہیں، آسم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں اللہ میری قبر کو محفوظ رکھ کہ یہ سجدہ گاہ نہ بن جائے، اللہ میری قبر کو محفوظ رکھ کہ اس کے آگے لوگ سجدہ نہ کریں۔ دعا کرتے ہیں آخری ایام میں اللہ نے آپ وسلم کی اللہ اکبر دعا قبول کی۔ سب سے الگ تھا اندر آپ وسلم یہ قبر ہے کہ کسی مشرک کی مدد نہیں کہ اس کے آگے جا کے سجدہ کرے۔ کوشش ضرور لوگوں نے کی ہے، اللہ نے آپ وسلم کی دعا قبول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت آپ وسلم اس قبر کو حفاظت رکھے گا۔ اس کے علاوہ دیکھو آپ ایک زمانہ تھا جس سعودی عرب کی ہم بات کر رہے ہیں، وہاں پر ہر جگہ قبر ہی قبریں تھی۔ فاطمہ کی قبر الگ، فلاں صحابی کے الگ، فلاں صحابیہ کے الگ، ہر کوئی روتا گر جاتا تھا۔ آج الحمدللہ اللہ نے توحید کا بول بالا کیا، ایک بالش سے اونچی کوئی قبر آپ کو نہیں ملے گی۔ بڑے سے بڑے صحابی کی بھی، بڑے سے بڑے صحابیہ کی بھی ایک بالش سے اونچی قبر نہیں ملے گی، کیونکہ شرک کی اصل جڑ قبر ہے۔ یہاں تک کہ دوسری حدیث مجھے یاد آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں اس سے پہلے کی امتیں، تم سے پہلے کی امتیں صرف قبروں کی پرستش ہی کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اتنی زبردست غیب کی خبر دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے کی امتیں، تم سے پہلے کی امتیں قبروں کی پرستش ہی کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح بخاری سے مسلم حدیث، آخری حدیث آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الا وَإِن مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطالبہ کر رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں کہ دیکھو سنو کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، انبیاء کی قبروں کے آگے سجدہ کرتے تھے۔ الا فلا تتخذوا القبور مساجدا، لوگوں سن لو قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ لوگوں کان کھول کر سن لو، الا کہتے ہیں اپنی زبان میں کان کھول کر سننے کے، الا فلا تتخذوا القبور مساجدا، لوگوں کان کھول کر سن لو قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ یہ صحیح بخاری سے مسلم کے الفاظ کیوں ہمارے کانوں تک نہیں پہنچتے؟ کیوں ہمارے علماء ہم تک یہ حدیث نہیں پہنچاتے کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ؟ نہ تعظیمی، نہ شرکیہ، نہ محبتی، نہ کوئی اور وجہ سے قبروں کو سجدہ فلا تتخذوا القبور مساجدہ، کہ کان کھول کر سن لو قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھی ہیں فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ، لوگوں غور سے سنو میں نے تمہیں اس چیز سے روک دیا۔ کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آخری ایام کی حدیث ہے، بھی صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ، لوگوں سن لو کان کھول کر میں نے تمہیں اس چیز سے روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے میری ذمہ داری ادا کی۔ میں کہتا ہوں قسم اللہ کی اگر علماء کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، یہ حدیثیں نکلے، یہ آیتیں نکلے، شرک کیسے باقی رہے گا مسلمان؟ نکلتی ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں لوگ پھر ہمارے پیچھے نہیں آئیں گے، لوگ ہمارے پیٹوں میں منڈی نہیں ڈالیں گے، لوگ ہمارے آگے پیچھے نہیں کریں گے، لوگ ہم سے فتوے نہیں پوچھیں گے جب ہم شرک کے خلاف کہیں گے، ایک اللہ کی طرف، ایک اللہ کی محبت پر بلائیں گے تو لوگ ہمارے پاس نہیں آئیں گے۔ اگر علماء کی زبان سے یہ حدیث سے نکلے، ایسی آیتیں نکلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، کھلا ہوا شرک ہے، ظاہری شرک ہے، کھلا شرک ہے، کیا اس کو بھی ثابت کرنا پڑتا ہے؟ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان الفاظ سے ادا کیا، کیا اس کو بھی ثابت کرنا پڑتا ہے؟ ان آیتوں پر، ان حدیث پر دروس نہیں ہوتے ہیں، نہ ان پر امت کو سمجھایا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس کو بڑی راز کی باتیں سمجھتے ہیں۔ بعض نے جو آیت نمبر 165 کے کچھ دوسرے ٹکڑے کو جس میں ایمان والوں کی محبت کو شدید کہا اللہ نے، اس پر انشاءاللہ اگلے درس میں اور تھوڑی روشنی ڈالیں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور شرک سے بچنے اور توحید کو سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں لانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔